ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ سامعین و ناظرین کو محمد عامر حضور کا سلام قبول ہو۔ دوستان گرامی قدر، انتہائی مشہور و معروف روایت معراج کی رات کا یہ واقعہ ہے، اور تمام قصہ گو مقررین، سریلے مقررین اسے مزے لے لے کے بیان کرتے ہیں۔ واقعہ اختصار کے ساتھ انتہائی مختصر کر کے آپ کو سناتا ہوں کہ ہجرت کی رات جب حضور حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے تو آپ نے اپنے بستر پہ حضرت علی کو سلایا اور آپ ہجرت کے لیے چلے گئے۔ یہ قصہ ہے، یہ واقعہ ہے، یہ روایت ہے جس کے لیے آپ نے بڑے بڑے خطیبوں سے اسے سنا ہوگا، لیکن میرے خیال میں، اور میں محتاط لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ باطی النظر میں مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ ایک من گھڑت روایت ہے۔ اگر آپ اس واقعے کے راویوں کو دیکھیں تو بہت سارے راویوں پر علماء کرام نے سوالات کھڑے کیے ہیں کہ وہ مجہول ہیں۔ اب میں اس روایت کے راویوں پر بحث نہیں کروں گا، راویوں کے متعلق بحث کو میں علماء کرام کے لیے چھوڑتا ہوں۔ میں ایک سادہ اور عام سا بندہ ہوں، اور اس واقعے کو سننے پڑھنے کے بعد چند ایک سوالات ہیں کہ جو میرے ذہن میں پیدا ہوئے ہیں، میں وہ سوالات اس ویڈیو کے ذریعے علماء اہل سنت اور علماء اسلام کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، فقط اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ آپ میری اس معاملے میں رہنمائی کیجئے گا کہ اس واقعے کو میں سمجھتا ہوں، باطی نظر میں یہ نظر آتا ہے کہ یہ ایک من گھڑت روایت ہے۔ سب سے پہلی بات دیکھیے، کہتے ہیں جناب کہ ہجرت رات کو ہوئی، یعنی حضرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر رات کو گئے اور پھر وہاں سے ہجرت کا سفر شروع ہوا۔ تو سب سے پہلا میرا اعتراض اور میرا سوال، اعتراض نہیں، میرا سوال سب سے پہلے یہ ہے کہ بخاری شریف میں حضرت علی کے بستر نبوی پر سونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ حالانکہ سب پڑھے لکھے حضرات جانتے ہیں کہ امام بخاری ویسے تو ہر معاملے میں انتہائی اختصار کے ساتھ کام لیتے ہیں، لیکن ہجرت کا موضوع اتنا دلچسپ اور زبردست موضوع تھا کہ امام بخاری نے اسے مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ باوجود اس کے کہ امام بخاری نے ہجرت کے موضوع کو، ہجرت کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا، لیکن کیا وجہ ہے کہ امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر حضرت علی کا بستر نبوی پر سونے کا کوئی ذکر نہیں کیا؟ حالانکہ ایک دیکھا جائے تو بہترین اور شاندار جناب یہ واقعہ بن سکتا ہے خطباء حضرات کے لیے اور عوام اہل سنت کے لیے، لیکن نہیں، امام بخاری نے اسے نہیں لکھا۔ تو جب حضرت امام بخاری نے بستر نبوی پہ ہجرت کی رات حضرت علی کا سونا نہیں لکھا، تو پھر میرا یہ سوال نمبر 1 ہے، پہلا سوال ہے اس واقعے کو لے کے کہ حضرت امام بخاری نے حضرت علی کا بستر نبوی پہ سونے کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس حوالے سے میرا دوسرا سوال جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، آپ قدیم و جدید دونوں اوقات کار کو دیکھ لیں، یعنی اس وقت بھی جب کا یہ واقعہ ہے اور آج کے موجودہ عرب کو بھی دیکھ لیں، ان کی عادت اور ان کا دستور، ان کا طریقہ کار ہے، ان کی روایت ہے کہ یہ رات کو جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں، کاروبار بھی رات کو، سفر بھی رات کو، نہیں، کاروبار اور سفر رات کو کیا کرتے تھے اور دن کو سویا کرتے تھے۔ آج بھی آپ مکہ مدینہ جدہ میں دیکھیں تو وہی پرانی والی روایت آپ کو نظر آئے گی۔ بہت ساری متواتر کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں کہ عرب کا یہ طریقہ تھا کہ رات کو وہ دیر تک جاگتے، کاروبار کرتے اور دن کو سوتے تھے۔ تو جب مصطفیٰ کریم رات کو ہجرت کر رہے ہیں، حالانکہ انہیں پتا تھا کہ رات کو عرب جاگ رہے ہوں گے اور میرا رات کو سفر کرنا جو ہے وہ خطرناک ہو سکتا ہے، تو یہ بہترین نہ ہوتا
کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن کو سفر کرتے، اور امام بخاری نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کا سفر کے آغاز کا جو لکھا ہے وہ دن کا لکھا ہے، نہ کہ رات کو لکھا ہے۔ اور یہ رات کو ہجرت کا سفر کرنے کی جو روایتیں ہیں، میرے خیال میں فقط حضرت علی کو کرم اللہ وجہ الکریم کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ سلانے کے لیے یہ گھڑی گئی ہیں، یہ من گھڑت ایک روایت ہے۔ یہ میرے دو سوال ہو گئے۔ تیسرا سوال، امام جناب حضرت شبلی نے اور بہت سارے اور علماء کرام نے اسے بیان کیا کہ عرب کا یہ رواج تھا کہ جس مکان میں عورتیں ہوتی تھی، جنہیں ہم زنان خانہ یا زن خانہ کہہ سکتے ہیں، جن مکانوں میں خواتین ہوتی تھی وہ اس مکان میں داخل نہیں ہوتے تھے۔ اور ہر کتاب میں یہ موجود ہے کہ وہ جو لوگ تھے مختلف قبائل کے کفار، وہ اس گھر کے باہر جناب ایک جمگھٹا بنا کے کھڑے رہے اور مصطفیٰ کریم کا انتظار کرتے رہے۔ اور وہ کہتے ہیں جناب کہ جب حضور وہاں سے نکلنے لگے تو آپ نے ریت اٹھائی، مٹی خاک اٹھائی اور ان کے سروں پہ ڈال دی۔ یہاں پہ بھی میرا ایک سوال ہے، اگر ان کو اندھا کرنا تھا کہ میں وہاں سے گزروں اور انہیں پتہ نہ چلے تو وہ مٹی ان کی آنکھوں میں ڈالنی چاہیے تھی، نہ کہ ان کے سروں میں ڈالنی چاہیے تھی۔ یہ ایک سوال۔ اور دوسرا، آپ علامہ شبلی سے لے کے تمام جتنے بھی حضرات نے اس واقعے کو لکھا ہے، کسی بھی کتاب سے مجھے یہ ثابت کر دیں کہ انہوں نے لکھا ہو کہ وہ جو کفار بار تلواریں لے کے کھڑے ہوئے تھے وہ اس مکان کے اندر داخل ہوئے، کسی نے بھی نہیں لکھا۔ بس یہی کہتے ہیں کہ باہر محاصرہ کر کے کھڑے رہے۔ تو جناب جب وہ محاصرہ کر کے کھڑے رہے اور وہ لوگ جس گھر میں خواتین اس میں داخل ہونے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، تو پھر انہیں کس طرح پتا چلا کہ اندر بستر نبوی پہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہیں وہ جناب سوئے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں؟ تو یہ چند ایک سوالات تھے جو ایک عام جناب انسان کے طور پہ پڑھنے سننے کے بعد میرے ذہن میں پیدا ہوئے، اور میں اس ویڈیو کے ذریعے یہ سوالات علماء اسلام کی خدمت میں مؤدبانہ عرض کر رہا ہوں کہ ان سوالات کی روشنی میں مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید کسی خاص مسلک کے لوگوں نے اس واقعے کو گھڑا ہے۔ یعنی یہ ایک حضرت علی کا بستر نبوی پہ سونا ایک من گھڑت روایت ہے، بادی النظر میں مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ لیکن اگر علماء کرام میری رہنمائی کرتے ہوئے کچھ ٹھوس دلائل اس ضمن میں دیں اور میرے سوالات کے جوابات بھی دیں تو انشاءاللہ العالمین پھر میں آمنا و صدقنا میں قبول کروں گا کہ یہ واقعی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک مستند ترین روایت ہے۔ اور پھر جب اگر یہ ثابت ہو گئی کہ یہ مستند روایت ہے تو پھر حضرت علی کے لیے حضرت علی کے مقام کو بیان کرنے کے لیے خطبہ حضرات کے لیے یہ ایک شاندار مواد ہوگا۔ تو اس حوالے سے آپ دوستوں کی بھی کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ نئی ویڈیو ملیں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔